السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کی ریئل پاکستانی پاکستان کے معروف نعت خواں ہیں۔ محض 3 سال کی عمر میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ اپنی پہلی نعت ریکارڈ کی تھی۔ اگر میں ان کے والد محترم کی بات کروں، بہت بڑا پاکستان کا نام ہے، الحاج خورشید احمد صاحب، اور ابھی ماشاءاللہ ان کی جو صاحبزادے ہیں جس سے دین اسلام پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں نعت خوانی کے توسط سے، اور دنیا کے ایسے حصے بھی ہیں جہاں کوئی، میں سمجھتی ہوں کوئی ایسا فرد جو ہے نعت خوانی کے حوالے سے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے حوالے سے، حمد کے حوالے سے وہ آواز نہیں پہنچی، لیکن ہمارے ریئل پاکستانی کی آواز پہنچی ہے۔ اور نان مسلم کنٹری گیانا نے بھی ان کو ان کی خدمات پر ایوارڈ دیا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں آج کے ہمارے ریئل پاکستانی کی حسان بن خورشید صاحب کی، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، پاکستان کے معروف نعت خواں حسان بن خورشید صاحب ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم حسان صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور ڈیفینیٹلی آپ پاکستان ٹیلی ویژن تو بالکل آتے، لیکن آج ہمارے شو میں پہلی دفعہ آئے ہیں، اور پھر ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ سے 3 سال کے تھے آپ نے باقاعدہ جو ہے نعت پڑھی ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے، اور پھر میں نے آف دا ریکارڈ پہلے سے آپ سے فرمائش کی تھی کہ جس طرح سے ماہ رمضان بھی ہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں ہم شو کا آغاز ہی اسی کلام سے کریں جو باقاعدہ آپ نے 3 سال کی عمر میں جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن پہ پڑھی تھی۔ جی بالکل، الحمدللہ میرے لیے بھی اعزاز ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ سب سے پہلے میں نے 3 سال کی عمر میں نعت شریف پڑھی، اور آج الحمدللہ میں آپ کے پروگرام میں بھی شامل ہوں، اور اس طرح مختلف پروگرامز میں شرکت ہوتی ہے۔ تو آپ نے جس کلام کی فرمائش کی، حضرت علامہ اقبال کا لکھا ہوا کلام، چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود ہر کتاب، گنبد آبگی نہ رنگ، تیرے محیط میں ہوا، شوق تیرا اگر نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود کتاب۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات تو بتائیں، جیسے میری آپ سے ملاقات رہی، میں بار بار آپ کو کہہ بھی رہی تھی، ایک طرح سے کمپلیمنٹ بھی تھا کہ آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا تو کیا، لیکن آپ کی اپیرنس بھی والد صاحب کی طرح ہے، کافی شخصیت چیزوں کو رکھتے ہوئے، تو مجھے تھوڑی سی کچھ یادیں تو بتائیں۔ ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے پاکستان کا نعت خوانی کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے الحاج صاحب کی، کیا سیکھا ہے، کیا انہوں نے آپ کو ڈیفینیٹلی ایڈوائز کیا، پھر اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے نعت خوانی کی طرف آئے، کتنے عرصے، وہ تو ماشاءاللہ کافی عرصہ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے اس کے اندر آپ کی روح شامل ہوتی ہے، اور آپ بہت احترام، بہت خیال کرنے کی چیز ہے، جو میں ابھی آپ سن رہی تھی نا تو میرے دل میں وہ ابھی تک۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ جب ہوش سنبھالا تو اپنے والد کو نعت شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے سنا، دیکھا، تو وہ شوق بھی پیدا ہوا، اور ان کی بھی خواہش تھی کہ ہم 2 بھائی ہیں تو کہ کوئی ایک کم سے کم اس کام کو لے کر آگے چلے، اس لیگیسی کو لے کر آگے چلے۔ تو الحمدللہ میرے حصے میں آیا، اور اسکول میں شروع سے ہی مقابلوں میں حصہ لیا، پھر کالج لیول پر، پھر یونیورسٹی لیول پر، لیکن والد صاحب کا کہنا تھا کہ آپ تعلیم پہلے توجہ دینی ہے، ساتھ ساتھ نعت شریف پڑھنی، اور کچھ بھی زندگی میں کریں آپ، لیکن نعت شریف ضرور پڑھیے گا، اس سے انشاءاللہ وہ کرم ہوگا جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو الحمدللہ میرا ذوق بھی رہا، پھر شوق بھی رہا، پھر ان کی بھی خواہش رہی، لیکن باقاعدہ طور پر میں ان کے انتقال کے بعد اس طرف آیا،
اور جس وقت والد صاحب کا انتقال ہوا میں BBA کر رہا تھا، یونیورسٹی میں تھا. پھر اس کے بعد مجھے لوگوں نے بھی کہا، پھر میرے اپنے دل سے بھی آواز آئی کہ مجھے اس کام کو لے کر آگے چلنا چاہیے. پھر الحمدللہ جب نعت شریف پڑھی تو اللہ پاک نے وہ کرم کیا کہ جو ہم سوچ نہیں سکتے. دنیا کی سیر بھی کرتے ہیں لوگ، بڑی عزت بھی کرتے ہیں، صدر پاکستان سے لے کر دنیا کے دیگر بڑے شخصیات کے سامنے نعت شریف پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں الحمدللہ. اچھا، آپ نے سیکھا بھی والد صاحب سے؟ جی الحمدللہ انہی سے سیکھا. میرے پھر چچا میرے شفیق احمد صاحب، ان سے بھی سیکھا. اور جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں، قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب ہیں، صدیق اسماعیل صاحب ہیں، کیونکہ یہ میرے سینئرز ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر بھی ہم نے سیکھا. والد صاحب سے باقاعدہ طور پر تو بہت کم سیکھنے کا موقع ملا، لیکن تربیت زیادہ اس طرح ہوئی کہ آخر کے میں نے والد صاحب کے ساتھ کچھ 7 سال تھے تو میں انٹرنیشنل ٹورز پہ ان کے ساتھ جاتا تھا. تو وہ وقت جو میں نے ان کے ساتھ گزارا، ایک 2 مہینے کا، اس میں بہت تربیت ہوئی اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اب مجھے یہ بتائیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ اس پروفیشن سے وابستہ ہیں، کیا اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس میں تو نو ڈاؤٹ آپ نے کہا کہ دل کی بھی آواز ہوتی ہے، دل بھی چاہتا ہے، کیا اس کو اس طرح سے ٹائم بھی دیا جاتا ہے؟ پھر میں نے کہا کہ اس چیز کا بڑا احترام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک اہم ذمہ داری ہے. جب اللہ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعریف بیان کر رہے ہیں تو انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کیا اس کے مطابق ہی ہوتی ہے؟ یہ بڑی سعادت ہے الحمدللہ کہ آپ کے حصے میں نعت خوانی یا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آئے. تو یہ سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہونا چاہیے، آپ کی آواز اچھی ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی کام کو آپ کرنے کے لیے آپ کو اس کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. کسی کے آپ شاگرد ہوں، کسی سے باقاعدہ سیکھیں. اور ماشاءاللہ کیونکہ اب تو ایک بڑا اسکیل اس کا بڑھ گیا ہے، نعت خوانی کا بھی بڑا پکچر اس کی بڑی ہو گئی ہے. پوری دنیا میں جا کر لوگ نعت خوانی کے محافل میں بھی شرکت کرتے ہیں اور بڑے اعزازات سے بھی نوازا جاتا ہے. تو اب ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں، اور بحیثیت انسان، کیونکہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں تک اچھی بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اشعار کی صورت میں، تو اس پر سب سے پہلے خود بھی عمل پیرا ہونا لازمی ہے. جب تک آپ خود عمل پیرا نہیں ہوں گے تو آپ کی بات میں اثر نہیں رہے گا. تو کوشش کرتے ہیں کہ جو باتیں سرکار کی ہم نعت کی صورت میں ان کی سخاوت کی، ان کی امانت کی، ان کی شخصیت کی ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی کچھ شبیہ ہم بھی حاصل کر سکیں اور اس کو پورٹرے کر سکیں. اچھا، اب اس میں کیونکہ ماہ رمضان میں کیونکہ آپ حمد و ثنا کی بات کریں کہ کیا وہی لطف آتا ہے، وہی مزہ آتا ہے؟ کیونکہ ہم عام ماہ رمضان ڈیفینیٹلی عام مہینوں سے بالکل الگ ہے، تو وہ کچھ فیل ہوتا ہے کوئی؟ جی بالکل، اس کی برکتیں ماشاءاللہ ہم سب پوری دنیا میں مسلمان اس کی برکتیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک بہت رونق ہو جاتی ہے. تو انسان کی شخصیت میں بھی رونق آ جاتی ہے، اندر سے بھی خوشی ہوتی ہے، ایک روحانیت کا جذبہ ہوتا ہے. تو خاص طور پر اس ماہ مبارکہ میں جب محفل میں شرکت ہوتی ہے یا ٹیلی ویژن کے تھرو یا ٹرانسمیشنز کے تھرو جب نعت پڑھتے ہیں تو لوگوں میں بھی جذبہ دیدنی ہوتا ہے اور ہمیں بھی پڑھنے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ روحانیت الحمدللہ بڑی ہوتی ہے. ایسے کون سے کلام، کون سے الفاظ جو آپ کے دل و دماغ میں ہمیشہ رہتے ہیں؟ اور میں چاہوں گی کہ وہ آج آپ شیئر بھی کر دیں کچھ الفاظ میں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. جی بالکل. سب سے میں نے اپنے والد سے سیکھا کہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں زندگی میں تو آپ بس آپ کا کام ہے محنت کرنا، باقی آپ اللہ پر چھوڑتے ہیں اور کرم کے طالب ہو جاتے ہیں. تو میرے والد کی کلام تھا جو ان کی پہچان بھی بنا، خالد محمود نقشبندی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور یہ ان کی پہچان تو بنا ہی. میں بھی جو نعت پڑھ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ اسی کرم کا سلسلہ ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ ہمارے دل کی آواز ہے، میرے پورے خاندان کے دل کی آواز ہے، اور یہی ہماری پہچان بھی الحمدللہ. تو آپ کے کہنے کے مطابق ایک شعر میں اس کا بھی پیش کرتا ہوں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے
کہاں تھا قابل، حضور کی مردہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ جزاک اللہ خیر۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں، محفل ہوتی ہیں، اور میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ جب اس طرح کی محفل ہوتی ہے بہت، کیونکہ پاکستان سے باہر تو بہت سارے نان مسلم بھی آتے ہیں، جی بالکل، وہ باؤنڈ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ اپنی کچھ ریسرچ بھی کرتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ کچھ آپ کا ایسے ایکسپیرینس رہا ہو، آپ کی انٹرنیشنل ٹریولنگ رہی ہو، اور دیکھیں یہ تو ایسے کانوں میں جب الفاظ گھلتے ہیں یا سنتے ہیں تو اب دیکھیں نا، ماحول ہی بدل گیا ہمارے اسٹوڈیو کا، میں کہیں اور ہوں، میں آپ سے گفتگو تو کر رہی ہوں لیکن میرے احساسات جذبات جو ہے ڈیفینیٹلی اب وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ تو آپ کا کچھ اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس؟ جی بالکل، بہت بار اس طرح ہوتا ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ جانا ہوا، اور خاص طور پر امریکہ کی طرف، ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ میں غیر مسلم افراد جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں محافل میں، کیونکہ کئی احباب کی دوستیاں ہمارے مسلمانوں کی ان سے ہوتی ہیں، تو جب ان کے سامنے ذکر ہوتا ہے کہ اس طرح کی محفل ہے تو وہ ایکسپیرینس کے لیے بھی آتے ہیں، اور الحمدللہ ایسا بھی ہوا کہ کئی جگہ کئی غیر مسلم افراد نے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے الحمدللہ ان محافل کے بعد، کیونکہ روحانیت جو ہے یہ وہ اسپرچول جذبہ جو ہوتا ہے یہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جب وہ محفل میں شریک ہوتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ اندر سے ان کی آواز آتی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری آنکھوں کے سامنے کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ کئی غیر مسلم افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو ہم بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس پاک کام کے لیے چنا۔ اوورسیز کا بھی ذکر ہے، ہم نے بھی اپنے کچھ فرمائش کی، تو لوگ اکثر آپ سے کیا فرمائش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بھئی حسان صاحب پلیز یہ کلام سنا دیں، یہ آج ہمارے ساتھ ہیں، تو کیا فرمائش ان کی جانب سے آتی ہے؟ نہیں، اللہ کا بڑا کرم رہا کہ والد صاحب کے پڑھے ہوئے بہت کلام پوری دنیا میں زبان زدیں عام ہوئے، مقبول خاص و عام ہوئے، لوگوں کو آج بھی زبانی یاد ہیں، تو انہی میں سے زیادہ فرمائشیں ہوتی ہیں۔ تو میں انہی میں سے ایک بڑا مشہور زمانہ کلام ہے نیازی صاحب علیہ رحمہ کا لکھا ہوا، میرے والد کے حصے میں ہے، اس کے اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ جی پلیز۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر، کہہ دے کوئی یہ آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ واہ حسان صاحب، آپ نے کیا پیاری بات کی کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، تو اب یہ محفل سج ہی گئی اور آپ نے ماشاءاللہ سجا دی ہے، تو میرے خیال سے اس کو ہم برقرار ہی رکھتے ہیں۔ تو آپ پلیز کیا کچھ اور آپ کلام سنا، بلکہ ہم سننا چاہیں گے۔ جزاک اللہ۔ ایک کلام اور میرے والد کا بڑا مشہور زمانہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے، کلام اعلیٰ حضرت، اس کے بھی چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان
تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تو آپ ہمارے سامنے ماشاءاللہ سے اور اس طرح سے کلام آپ جو ہے پڑھ بھی رہے تھے. جو والد صاحب ہوتے تھے ڈیفینیٹلی اب ان کا کلام ہے, اب جس طرح سے میں تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ الحاج صاحب یہیں پہ موجود ہیں. والد صاحب کیا فرماتے تھے جب صاحب؟ والد صاحب ہمیشہ بڑی ایک جملہ وہ کہتے تھے کہ بیٹا کیونکہ بڑا پاک کام ہے, بڑی سعادت ہے, تو اس کو بڑے ادب کے ساتھ, ادب پہلا کرینہ ہے اس کام کے لیے, تو ادب کے ساتھ اور اپنا 100% دیتے ہوئے آپ جب تک تصور میں جو میں بات کر رہا ہوں, سرکار کا ذکر کر رہا ہوں اور سرکار کی ذات, سرکار کی صفات کو اپنے ذہن میں نہیں لے کے آؤں گا, اپنے اندر نہیں فیل کروں گا, تب تک میری بات میں اثر نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے. اور دوسرا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ آپ نے کہا کہ والد صاحب کی شفقتوں کے حوالے سے, کہ ہم ایک محفل میں تھے تو میں والد صاحب کے ساتھ کورس پہ تھا, میں ان کے ساتھ ساتھ دوسرے مائک پر پڑھ رہا تھا, تو ان کے پاس دوران محفل ایک چٹ آئی, اس پرچی پر کچھ لکھا تھا. تو والد صاحب نے جب وہ پرچی پڑھی تو وہ پرچی پڑھ کر ہنسنے لگے. کہتے ہیں کہ اگر اس پرچی پہ جو لکھا ہے بحیثیت انسان مجھے اس کو پڑھ کر جیلسی ہونی چاہیے, لیکن اس پر جو لکھا ہے وہ پڑھ کر میرا سینہ بڑا فخر سے بلند ہو رہا ہے. اس پرچی پر لکھا ہے کہ خورشید صاحب ایک کلام حسان کو اکیلے بھی پڑھنے دیں. تو اس دن بڑا انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ میرا دل بڑا خوش ہوا ہے کہ آپ اس کو بھی سننا چاہتے ہیں. تو انہی کی دعائیں ہیں, انہی کی تربیت ہے, اور میں سمجھتا ہوں سرکار کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی اور اللہ پاک قبول فرمائے. کیونکہ ابھی جس سے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی ابھی آپ کی میں نے خود لائف کلام میں سن بھی رہی تھی نعت کے حوالے سے. اچھا آپ کیونکہ ہم عام زندگی میں اور بھی نعتیں ہماری کانوں سے گزرتی ہیں, ہم سنتے بھی ہیں. اب آئی ڈونٹ نو, کیونکہ اب میں نے فیل کیا ہے, شاید لوگ اس چیز کو فیل کریں, یعنی سٹائل چینج ہو گیا ہے نعت پڑھنے کے انداز کو, چیزوں کو رکھتے ہوئے. اور تو کیا جس طرح سے میں نے ڈف بھی آ جاتا ہے, لوگ شامل کرنا چاہے, مختلف چیزیں ہیں, ایکسپیریمنٹ شاید وہ کرنا چاہتے ہوں گے, تو آپ کا میں نے وہ طریقہ کار نہیں دیکھا, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں میں الحمدللہ میں ایک لیگیسی کو لے کر چل رہا ہوں. میں نے اپنے والد کو جس انداز میں دیکھا اور اکابرین کا جو طریقہ, جو ہمارے اسلاف کا طریقہ جو نعت کا بادب ہو کر اور بغیر کسی میوزک کی سپورٹ کے یا بغیر کسی ردم کی سپورٹ کے اسی طریقے کو اپنایا, اور الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی کامیابی دی, بڑی عزتوں سے نوازا. تو ٹھیک ہے وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ آج کل, کیونکہ عرب میں کچھ نشید کے طور پر ہم اس کو کہتے ہیں نعت کو, تو وہ الگ ایک طریقہ کار سے پڑھتے ہیں, وہاں دف بھی ہوتی ہے, وہاں پہ اور بھی کچھ انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی میرے والد کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے انسٹرومنٹس کے ساتھ کرنی ہے تو پھر وہ نعت نہیں رہے گی, وہ قوالی ہو جائے گی, تو ایک بڑا بالکل الگ شعبہ ہو جائے گا. نعت خوانی بغیر کسی میوزک کے, بغیر کسی سپورٹ کے ایک الگ صنف ہے. اچھا, جس سے ہم بات کرتے ہیں نعت کی اور حمد کی, حمد میں ہم اپنے رب کی تعریف ہوتی ہے, اور نعت میں ڈیفینیٹلی ہم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں, کیونکہ ابھی میں نے نعت اب بڑے کلام سنا, کوئی اگر آپ اشعار ہو جائے تو. جی بالکل پیش کرتا ہوں. میرے والد ایک انداز مظفر فارسی علیہ رحمہ کا کلام پڑھتے تھے اور اپنے انداز میں, تو میں ایک شعر اس کا بھی پڑھ دیتا ہوں. جی پلیز. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے, بس وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے,
وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ میرا تو دل تھا کہ ہم اسی سے اختتام پہ چلے جاتے، لیکن کچھ ایسا سلسلہ ہے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، اور میں نے ایک بات کی تھی، میں نے کہا ماشاءاللہ جب 3 سال کے تھے تو آپ بہت چھوٹے تھے، آج کا 3 سال کا بچہ جو ہے ذرا مختلف سوچ رکھتا ہے، کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے، تو اور چیزیں چینج ہو رہی ہے، زندگی بدل رہی ہے، لیکن سب چیزوں میں وہی بات ہے، احترام ادب بہت ضروری ہے۔ تو میں چاہوں گی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، خاص طور پر جو ہمارے نعت شریف نئے نعت خواں آنے والے ہیں ان کے لیے ایک پیغام اس خیال کے ساتھ نہیں پڑھیں گے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود سن رہے ہیں، ہمیں سماعت کر رہے ہیں تو ہم وہ عقیدت کا جذبہ نہیں لا سکیں گے۔ تو بڑی ادب کے ساتھ اور کسی نہ کسی کو آپ استاد ضرور بنائیں، کسی کی شاگردی میں آئیں، کسی سے سیکھیں تاکہ اس کام کو آپ بہتر انداز سے کر سکیں۔ تو میں گزارش کروں گا ہمارے تمام دیکھنے والوں سے، نئے آنے والے نعت خوانوں سے، کہ معاشی طور پر اپنا کوئی اور ذریعہ معاش رکھیں اور نعت خوانی کو دل کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ وہ کرم ہوگا کہ آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ اور جگہ سے آپ کے راستے کھول دیتے، اس پہ بھی میرا بھی ایمان ہے، یقین ہے۔ بہت شکریہ سان صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور یقین مانیں میں آپ کے والد صاحب سے تو نہیں مل سکی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اگر آج یہیں پہ کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے، اور آپ کا میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا ماتھا ضرور چومتے، کیونکہ جو آپ ماشاءاللہ جو خدمت کر رہے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ یہی آواز ہے، لوگ دین اسلام میں بھی آتے ہیں، یہ بھی خدمت ہے پاکستان کی بھی، ہمارے دین کی بھی۔ اللہ ہماری بہت ساری دعائیں، اللہ آپ کو اسی طرح سے رکھے۔ گاڈ بلیس یو، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان کے نعت خواں حسان بن خورشید صاحب۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی اور مجھے ان کی بات آتے ہی انہوں نے یہ بات مجھے بتائی تھی کہ جو نعت خوانی ہے، نعت شریف پڑھنا، یہ دل کی آواز ہے اور دل سے پڑھتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہم جب بڑا ذکر سے مراد اللہ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کرتے ہیں، نام بھی جب ہم لیتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں شرم، حیا، احترام ہونا ضروری ہے، اتنا کیئرفل ہونا پڑتا ہے۔ وہ بے شک معاف کرنے والا ہے، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی چیزوں کو صحیح کرنا ہے، چاہے وہ نعت خوانی کی صورت میں ہو، چاہے ہم گفتگو میں اپنی عام لہجے میں بات کر رہے ہوں، تو ہمیں ادب اور تمیز اور احترام کا خیال کرنا، کیونکہ ہم عام طور پہ اپنے لہجوں میں بدل گئے ہیں، تو لیکن آج اس بات کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے۔ اسی بات کے ساتھ اپنا بے حد خیال رکھیں۔ مجھے مونا خان کو اجازت دیں۔ پاکستان